محرم میں کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں جھاڑو نہیں لگاتے ہیں محرم کے 10 دنوں میں، اور خصوصاً 9 اور 10 کو، کہ بھئی ہمیں جھاڑو نہیں لگانا ہے کیونکہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ ہے۔ ایسا کیوں ہے اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ کچھ لوگ کپڑے نہیں دھوئیں گے یا کپڑے نہیں دھوتے ہیں، اور کوئی چھپکلی وغیرہ ہو تو اس کو نہیں ماریں گے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو بہت بڑا گناہ پڑے گا، اور لوگ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اس لیے کہ بھئی اب محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کا کام محرم میں کر رہے ہیں تو محرم میں اس گناہ کے کام کرنے پر آپ سزا کے مستحق زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ جو بہت پاکیزہ مہینے ہیں نا، جو پاکیزہ مہینہ، تو ان میں اس کا شمار ہے۔ محرم الحرام ہے، چونکہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے تو عظمت والا ہے، تو اس وجہ سے محرم میں اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اس سے زیادہ ملتا ہے، اور محرم کے مہینے میں اگر کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو گناہ بھی کچھ اور دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ جیسے آپ محرم کے مہینے میں روزوں کی فضیلت دیکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ محرم میں روزہ رکھتا ہے، 9 10 رکھے 10 11 رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے اور اس ثواب جو بتایا ہے، رمضان کے علاوہ اتنا کسی مہینے میں نہیں ملتا ہے، اور شعبان میں بھی ملتا ہے۔ شعبان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے والا ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ان کاموں کو تو ہمیں کرنا چاہیے جو آقا علیہ السلام نے ہم کو بتائی ہے، لیکن جو یہ کہ ہم گھر میں جھاڑو نہیں لگائیں گے، ایسے ہی رکھیں گے کیونکہ محرم چل رہا ہے۔ دیکھو، گھر میں جھاڑو لگانے یا نہ لگانے کا اس سے محرم کے مہینے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں صفائی پسندیدہ ہے۔ اگر آپ کا گھر گندا ہے تو آپ کو اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ محرم میں جھاڑو نہ لگائیں۔ غم کا جہاں تک معاملہ ہے تو غم تو انسان کو ہونا ہی ہونا چاہیے۔ ویسے تو محرم میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے۔ جودی پہاڑ پہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ٹھہری ہے وہ محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ اچھا، یہ اس وقت ڈیٹ تو نہیں تھی، لیکن جو احادیث میں جو ایک اشارہ احادیث میں ہم کو بتایا گیا ہے اسی سے باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس وقت یہ تاریخ وغیرہ کا اس طرح سے کیلنڈر وغیرہ تو نہیں تھا کہ بھئی یہ 12 مہینے، یہ تو بعد میں ہوئے، لیکن چونکہ یہ جو ماحول تھا اور جو یہ وقت تھا تو یہ بتانے والے علماء بھی ہیں اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے کام حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ بہت سارے ایسے کام ہوئے، لیکن ان تمام کاموں پر جو سب سے زیادہ چھا جانے والا کوئی کام وہ کربلا میں امام حسین عالی مقام علیہ السلام اور 72 لوگوں کی شہادت جو سب پر آ کر چھا جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا غم ہے جسے پوری زندگی کوئی بھی عاشق امام حسین، عاشق اہل بیت نہیں بھلا سکتا۔ تو یہ غم تو انسان کو ہونا ہی چاہیے۔ بھائی امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی شہادت کا غم نبی نے آپ کی شہادت سے پہلے منایا ہے، تو غم منانا تو سنت ہے، حضور امام حسین کی یاد میں رونا سنت ہے۔ تو اس کو بدعت کہنے والوں سے آپ بچے رہیں، کیونکہ ہمارے نبی امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی محبت میں اور ان کی شہادت جب یاد آتی تھی آپ رویا کرتے تھے۔ تو غم جو ہے غم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی وجہ سے کچھ ایسے کام جو اسلام میں پسندیدہ ہیں ان کو نہ کرنا پھر یہ جہالت ہے، کیونکہ صفائی اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ صفائی نہیں کریں اس سے اس غم کا کیا تعلق ہے؟ اگر اس میں غم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم آپ کا اپنی جگہ ہے، آپ غم رکھیں اور اس میں خوشی کا اظہار نہ کریں۔ میں تو ان کے بھی خلاف رہتا ہوں جو اس میں نئے سال کی خوشیاں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، میں ان کے اس چیز کے خلاف ہوں، کیونکہ ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ شروع ہی غم سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کس چیز کی مبارکباد پیش کریں گے؟ دعائیہ کلمات انسان کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی آپ کی آنے والی سال عشق امام حسین میں اور نماز پڑھتے ہوئے اور روزے رکھتے ہوئے اور مکمل اسلام پر گزرے، دعائیہ کلمات انسان کہہ سکتا ہے، لیکن خوشی کس بات کی، مبارکباد کس بات کی؟ کربلا میں جو پوری کربلا واقع ہو گئی اس چیز کی مبارکباد پیش کریں گے۔ اور اسی طرح سے چھپکلی کا مارنا یہ بھی بھائی نیکی ہے، ثواب ہے، اس پر 100 نیکیاں ملتی ہیں اگر ایک بار میں آپ نے مار دیا۔ تکلیف دے کر مارنے کا اسلام قائل نہیں ہے، تکلیف دے کر نہیں مارنا چاہیے۔ ایک بار میں مار دیا تو 100 نیکیاں، اگر آپ نے دوسرے بار میں مارا تو 90 کم ہوتی چلی جائیں گی پھر آپ کی نیکیاں۔
تو کوئی بھی ایسا جانور جو ایزا پہنچانے والا ہے تو اس کو مارنے کا اسلام میں حکم ہے. تو انسان مار سکتا ہے لیکن اس طرح سے کہ اس کو اس مرنے میں اذیت نہ ہو. آپ کے مارنے میں نہیں تڑپا کے ماریں. اگر آپ تڑپا کے ماریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو بلائے گا اور اس کو زبان دے گا اور آپ سے بدلہ دلوایا جائے گا, آپ کو سزا ملے گی قیامت کے دن. تو اسلام تو ہی پیغام اور امن و شانتی کا پیغام دیتا ہی ہے. تو موذی جانوروں کو جو مارنے کا حکم دیا ہے وہ بھی اس طرح سے کہ وہ ان کو ایک دم ایک بار میں آپ ان کو ختم کر دیں. تو جو اسلام میں پسندیدہ عمل ہیں آپ ان کو کریں, جو ناپسندیدہ ہیں آپ ان تمام کاموں سے بچے رہیں. محرم میں روزے رکھیں, قرآن مقدس کی تلاوت کریں, خوب امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو یاد کریں, ان کے نام کی محفلوں کو سجائیں, ان کا ذکر کریں اور مسجدوں میں ذکر کریں, گھروں میں ذکر کریں, محفلوں میں ذکر کریں, ان کو یاد کریں اور ان کے غم میں روئیں. یہ ساری چیزیں ثواب والی